ایک تو ان دنوں پرانے اسکول فیلو بہت مل رہے ہیں اور یقین جانیے ان سے مل کر کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی شکلیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ظاہر ہے آپ کی شکل بھی ان جیسی ہی ہوگی۔ انسان آئینوں کو تو چھپا سکتا ہے لیکن ان چہروں کو کہاں چھپائے جو ہر 2-4 ہفتے بعد آپ کے سامنے نمودار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، یار میں فلاں ہوں، تمہاری کلاس میں تھا، پہچانا نہیں؟ جب میں نے انہیں دیکھا ہوگا تب وہ ظاہر ہے ایک اسکول بوائے ہوں گے، تر و تازہ زندگی سے بھرپور، آنکھوں میں شرارتیں چمکتی ہوئیں، اور اب وہ جو میرے سامنے آتے ہیں تو اولڈ مین ہونے کو ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، اگر بال موجود ہیں تو بجھے بجھے اور تھکے تھکے سے دکھائی دیتے ہیں، اور غالباً کسی معمولی مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ میں انہیں پہچانوں کیسے؟ میں دماغ پر زور دیتا ہوں، مزید زور دیتا ہوں، لیکن ان کا چہرہ بالکل یاد نہیں آتا۔ تب میں یکدم خوش ہو کر کہتا ہوں، ہاں پہچان لیا، تم میرے کلاس فیلو ہو، بس نام یاد نہیں آ رہا۔ اور وہ بھولا بادشاہ نام بتاتا ہے اور ہم اسکول کے دنوں کے بارے میں آہیں بھرتے ہوئے ایک جذباتی قسم کی گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جاوید کو میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ 30 برس پہلے ہوتا تھا، صرف داڑھی مونچھ کا اضافہ ہوا تھا اور ان کے پیچھے وہی چہرہ تھا بچپن کا اور آغاز نوجوانی کا، آواز وہی تھی قدرے بچوں جیسی اور سہمی سہمی۔ وہ میرا دوست تو نہیں تھا، البتہ آدھی چھٹی کے وقت ہم اسکول سے باہر بیٹھے ہوئے بابا آلو چھولے والے کے ہاں اکٹھے لنچ تناول کیا کرتے تھے، ایک آنے کے چھولے اور ایک آنے کا نان۔ جاوید خاصا لائق بچہ تھا، اسکول کے بعد اچھے کالج میں گیا، وہاں سے ایم اے کیا، سول سروس کا امتحان دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، پھر بے شمار امتحانوں میں بیٹھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ لائق تو تھا لیکن انٹرویو میں ہمیشہ کوئی سیدھی ہانک دیتا اور فیل ہو جاتا۔ اکثر انٹرویو لینے والے صاحب کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اسے سوال کرنے شروع کر دیتا، اور ویسے بھی ضرورت سے زیادہ سچ بولتا اور اس کی چھٹی ہو جاتی۔ ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد وہ غائب ہو گیا، کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے، میں بھی اسے بھول گیا، اور پھر وہ 15-20 برس بعد اگلے روز میرے ہاں آن دھمکا۔ معلوم ہوا کہ موصوف امریکہ میں ہیں اور ان دنوں شادی کروانے کے لیے وطن واپس آئے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا وہاں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سیری پائے بیچتا ہوں۔ مذاق کر رہے ہو؟ سیری پائے مذاق نہیں ہوتے، سیری پائے ہوتے ہیں، لیکن امریکہ میں؟ ہاں امریکہ میں۔ کیا وہاں بکروں اور گایوں کے سر اور ٹانگیں نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہیں، لیکن تم ایم اے فرسٹ ڈویژن، ایک ہونہار اور لائق پاکستانی، تم یہ کام کس طرح کرتے ہو؟ یہ کام اس طرح کرتا ہوں کہ اس کام میں رقم ملتی ہے، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ دراصل ہوا یہ کہ پاکستان سے میں لبنان گیا، وہاں کچھ عرصہ مزدوری کی، پھر وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی، وہاں سے کسی نہ کسی طرح میکسیکو چلا گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میکسیکو اور امریکہ کی سرحد مشترک ہے، ہر سال بے شمار میکسیکن سرحد پار کر کے امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں کھیتوں میں مزدوروں کے طور پر کام کرتے ہیں، یہ غیر قانونی مزدور ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایک سارا میکسیکن ہیٹ خریدا، ایک کھیس کی بکل ماری اور ان میں شامل ہو کر امریکہ چلا گیا۔ شکل سے تو ہم بھی میکسیکن لگتے ہیں نا۔ کچھ عرصہ بیکاری کاٹی، پھر ایک سٹور میں ٹوائلٹ صاف کرنے پر مامور ہو گیا۔ تم اور ٹوائلٹ، خاکروبوں والا کام؟ سنو تو صحیح بھائی میرے، جب 2-3 دن سے آدمی کا پیٹ خالی ہو تو وہ ٹوائلٹ بھی بخوشی صاف کرنے لگتا ہے۔ اور سری پائے، تم ذرا خاموش تو رہو، میں بتاتا ہوں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں اچھی قسم کی خوراک کھا سکوں، اور مرغ کھا کھا میرا معدہ بانگیں دینے لگا تھا۔ ایک روز قصاب کے ہاں ایک کونے میں بکروں اور گایوں کے سروں اور ٹانگوں کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا بھاؤ ہیں؟ کہنے لگا یہ تو ہم پھینک دیتے ہیں، تم لے جانا چاہتے ہو تو مفت میں لے جاؤ۔ میں نے انہیں ایک بوری میں ڈالا اور فلیٹ میں آ کر فریج میں رکھ دیا۔ چھٹی کے روز میں نے انہیں ایک بڑے سارے دیگچے میں ڈالا اور جتنے مسالے میرے پاس تھے انہیں دیگچے میں پھینکتا گیا، پھر کچھ مکھن وغیرہ ڈال کر چولہے کی آگ کو فل کر دیا۔ یہ 6-7 گھنٹے پکانے کے بعد جب میں نے چکھا تو بے حد مزیدار تھا۔ سارا تو کھا نہیں سکتا تھا، اس لیے اگلی چھٹی پر جاننے والے پاکستانی حضرات کو دعوت دے ڈالی۔ لبنانی روٹی کے ساتھ ان سری پائیوں کو لوگ چٹخارے لیتے ہوئے کھاتے گئے اور تعریفیں کرتے گئے۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ میں اتوار کے اتوار قصاب سے مفت کے سری پائے لے آتا، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پکاتا اور یاروں کی دعوت کرتا۔ یار لوگ کچھ عرصہ تو میری اس دعوت پر آتے رہے، پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، یار جاوید یہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ہر اتوار کو ہم تمہارے یہاں آتے ہیں اور اتنی مزیدار دیسی خوراک جو پورے امریکہ میں نہیں ملتی مفت میں کھا کر چلے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اسی طرح ہر اتوار کو یہ پاکستانی ڈش پکایا کرو، لیکن جو کوئی بھی آئے وہ $5 کی ادائیگی کرے اور پھر کھانا کھائے۔
میں نے بہت احتجاج کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تم میرے دوست ہو، اگر امریکہ میں ہیں تو کیا ہوا، پاکستانی تو ہیں نا، اور پاکستانی تو اپنے دوستوں کے لیے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ جاوید بھائی، ہم لوگ اگر بازار جا کر بھی کھانا کھائیں تو اتنی رقم خرچ ہو جاتی ہے، اور وہاں کھانے کو کیا ملتا ہے، اگر تم چارج نہیں کرو گے تو ہم آئندہ نہیں آئیں گے۔ تو جناب اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے صرف پاکستانی آئے، پھر کچھ امریکی بھی آنے لگے۔ آہستہ آہستہ میری پاکستانی ڈش ہیڈ اینڈ لیگز کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ میں اتوار کی بجائے بدھ کے روز بھی چھٹی کر کے سری پائے پکانے لگا۔ پھر آمدنی معقول ہونے لگی تو کام چھوڑ دیا اور روز یہ ڈش تیار کرنے لگا۔ مجھے مسالوں کے بارے میں اب بھی کچھ زیادہ علم نہ تھا، بس اللہ توکل پکاتا رہتا اور ہمیشہ ٹھیک ہی پک جاتا۔ میرا کمرہ چھوٹا سا تھا، اس لیے میں نے 3 کمروں پر مشتمل ایک فلیٹ کرائے پر لیا اور اس میں یہ کام شروع کر دیا۔ اب اللہ کے فضل سے میں نے ہیڈ اینڈ لیگز نامی ہوٹل کھول رکھا ہے۔ باورچی کے فرائض میرے ذمہ ہیں اور 2 خواتین گاہکوں کی خدمت میں سری پائے پیش کرتی ہیں۔ لاہوری سری پائیوں کی امریکہ میں کامیابی کی یہ داستان حیرت انگیز تھی۔ وہ شادی کروانے کے لیے پاکستان آئے ہو، شادی کروانے اور تندور خریدنے۔ تندور؟ ہاں یار، سری پائے کے ساتھ جب تک گرم گرم تندوری روٹی نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ ادھر امریکہ میں تندور نہیں ملتے تو ہیں، لیکن ان کی ساخت مختلف ہوتی ہے، اور پھر اصل فرق تو مٹی کا ہوتا ہے۔ اپنے وطن کی مٹی سے بنے ہوئے تندور میں پکی ہوئی روٹی میں اسی مٹی کی خوشبو ہوتی ہے، اور ہم سب اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کا ترستے ہیں۔ تندور کو لے جاؤ گے کس طرح؟ جس طرح بیوی کو لے کر جاؤں گا، جہاز میں۔ کرایہ بہت لگے گا۔ ہاں میں نے پتہ کیا ہے، تقریباً بیوی جتنا ہی کرایہ لگے گا، لیکن مجھے فائدہ بہت ہوگا۔ اب تو سوچ رہا ہوں کہ دوسرے شہروں میں بھی ہیڈ اینڈ لیگز کی برانچیں کھول لوں۔ مجھے یاد آیا کہ اردو کے منفرد مزاح نگار جناب پطرس بخاری صاحب UNO میں پاکستانی مشن کے انچارج تھے، تو ایک روز انہوں نے کسائی سے گردے کپورے خرید کر اپنے فلیٹ میں پکائے اور نیو یارک کے سفارتی حلقوں کو دعوت دے ڈالی۔ ان سفیروں اور وزیروں نے گردے کپورے کھائے اور انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ اگلے روز اسی قصاب کی دکان پر انہی وزیروں سفیروں کا ہجوم تھا جو گردے کپورے خرید رہا تھا۔ اتنی دیر میں پطرس بخاری ادھر سے گزرے تو قصاب نے چلا کر کہا، اور یہ حقیقت ہے، دیار غیر میں جہاں وطن یاد آتا ہے، دوست رشتہ دار یاد آتے ہیں، وہاں زبان اسی خوراک کے ذائقے کے لیے ترستی ہے۔ ان دنوں تو پاکستانی خوراک انگلستان میں عام ملتی ہے اور انگریز ہوٹلوں کی نسبت پاکستانی اور ہندوستانی ہوٹل زیادہ ہیں، لیکن مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں ساؤتھ اینڈ میں رہائش پذیر تھا اور ہر ہفتے لندن کا پھیرا صرف اس لیے لگاتا تھا کہ پاکستانی خوراک کا ذائقہ محسوس کر سکوں۔ چونکہ پورے ہفتے کا بھوکا ہوتا تھا، اس لیے ہوٹل کے اندر پہنچ کر مینیو کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ اس قسم کا آرڈر دیتا: 2 چکن پراٹھے، پلاؤ کی ایک ڈش، مٹر قیمہ، کوفتے، پالک، گوشت اور کھیر۔ پہلی مرتبہ جب آرڈر دیا تو بہت دیر بیٹھا رہا اور ویٹر میری میز کے ارد گرد گھوم کر چلا جاتا۔ بالآخر میں نے روک کر پوچھا کہ بھائی کھانا نہیں لا رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ صاحب جب آپ کے دوست آ جائیں گے تب لے آؤں گا، ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے بتایا کہ دوست وغیرہ نہیں آ رہے، کام پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے مجبوراً میں ساری خوراک خود ہی کھاؤں گا۔ لیکن پاکستانی کھانا کھانے میں 2 بڑی قباحتیں تھیں۔ ایک تو انسان کچھ مخمور ہو جاتا تھا اور جھومتا پھرتا تھا، اور دوسری یہ کہ بڑکیں لگانے کو جی چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے جاوید صاحب کو اس کامیاب تجارتی زندگی پر مبارکباد دی اور پوچھا کہ بھائی میرے تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ سسرال والوں کو یہ بتاؤ گے کہ امریکہ میں سری پائے بیچتے ہو؟ ان کے ذہن میں تو گوال منڈی کا حاجی آ جائے گا۔ جاوید کہنے لگا کہ منگنی طے پا چکی ہے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں وہاں ہیڈ اینڈ لیگز نامی ریسٹوران کا مالک ہوں۔ فی الحال ان میں سے کسی نے اس نام کا اردو ترجمہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ پچھلے ہفتے جاوید صاحب اپنی نئی نویلی بیوی اور 1 عدد تندور کے ساتھ، جو مزنگ سے خریدا گیا تھا، امریکہ سے دار گئے۔